پیش خدمت ہے افسانوں کا مجموعہ وہ فسانے تیرے. تحریر اور آواز روحی فرخ. چنے کی دال. اماں، پھر چنے کی دال پکائی تو نے؟ نہیں کھانی میں نے. 12 سالہ بالے نے تقریباً روتے ہوئے کہا اور ہاتھ مار کر چنگیز اور پلیٹ پیچھے کر دی. تو پکاتے پکاتے تھکتی بھی نہیں اسے. روز وہی روز وہی. ابھی اس کے ڈائلاگ جاری ہی رہتے اگر اماں کا ایک بھرپور ہاتھ اسے چپ نہ کرا دیتا. چل دفع ہو یہاں سے، بڑا آیا نواب کا بچہ. رہتا جھونپڑی میں ہے اور سوچتا بنگلوں کی ہے. تیرے ابا نے یہاں روپوں کے پیڑ بو رکھے ہیں نا کہ توڑوں اور تجھے مرغیاں بھون دوں. شکر کر کے پیٹ بھرنے کو مل جاتا ہے، ورنہ تیرے ابا نے تو فاقے ہی کروانے تھے ساری عمر. جھنجھلائی ہوئی اماں کی تان ہمیشہ کی طرح تیرے ابا پر آ کر ٹوٹی اور جھلنگا سی چارپائی پر پڑے بالے کے ابا نے بھی ہمیشہ ہی کی طرح دم ساتھ لیا. بالے نے جب سے ہوش سنبھالا تھا گھر میں یہی کچھ دیکھا تھا. چارپائی پر پڑا ابا جس کی موجودگی کا پتہ اس کی مستقل کھانسی سے چلتا تھا. اگر کبھی اس کی کھانسی میں طویل وقفہ آ جاتا تو عجیب سا سناٹا طاری ہو جاتا تھا گھر میں. بالے نے اپنے ابا کو اسی طرح چارپائی پر پڑے دیکھا تھا اور اپنی اماں کو اسی طرح تیرے میرے گھر میں برتن مانجتے. صعوبتیں سہ سہ کر اور مشقت کرتے کرتے اس کی ماں کے بال ابھی سے کھچڑی ہو گئے تھے. رنگت جل گئی تھی اور صحت خراب ہو گئی تھی، لیکن وہ محنت کیے جاتی تھی اس لیے کہ سارے گھر کا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا. 4 بچے اور نکھٹو بیمار میاں اسے چین کا سانس نہ لینے دیتے. وہ صبح تڑکے گھر سے نکلتی تو شام ڈھلے واپس آتی. گھر میں آتے ہی اسے یہاں کے کاموں میں لگ جانا پڑتا. رات گئے تک اس کی ہڈیاں بھی بول پڑتی، لیکن اگلے دن کے لیے اسے پھر ہمت پکڑنی پڑتی. بالا اس کا سب سے بڑا بچہ تھا، اس کی امیدوں کا مرکز. بڑے چاؤ سے اس نے اسے اسکول بھی بھیجا. آدھے پیٹ کھا کر اور گھر کے خرچوں میں مزید کٹوتی کر کے وہ اسے 5ویں تک پڑھا پائی تھی کہ اس پڑھائی لکھائی کا اثر کچھ اور ہی ہوتے دیکھ کر اس نے بالے کو اسکول سے اٹھوا لیا. وہ دیکھ رہی تھی کہ بالا روز بروز نخریلا ہوتا جا رہا ہے. یہ چیز ایسی کیوں، وہ چیز ویسی کیوں. گھر میں پکنے والا کھانا اسے زہر لگنے لگا تھا، خصوصاً چنے کی دال تو جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگا دیتی. اور بچے جو کچھ صبر شکر سے کھا لیتے وہ چیز اس کے حلق سے نہیں اترتی تھی. آج بھی کھانا ادھورا چھوڑ کر وہ جھونپڑے کے کونے میں پڑا سسکیاں لے رہا تھا. ابا کی مجال نہ تھی کہ اسے چپ کرانے کے لیے ہی کچھ بولتا. تھوڑی دیر میں برتن پٹک پٹک کر اور دوسرے بچوں پر چیخ چلا کر جب اماں کا غصہ کچھ کم ہوا تو وہ خود ہی اٹھ کر بالے کے پاس گئی اور سسکیاں لیتے بالے کو سینے سے لگا کر کہا، چل کھانا کھا لے. بالے نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے رکھے کہا، نہیں کھانا میں نے. کیا ہمارے نصیبوں میں یہ دال اور یہ جھونپڑا ہی ہے؟ آخر ہمارے گھر میں مزے مزے کے کھانے کیوں نہیں پکتے؟ ہم بنگلے میں کیوں نہیں رہتے؟ بیچاری اماں کے پاس اس کے ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا. اپنے آنسو پی کر اسے بہلانے کی خاطر وہ بولی، تیرے کو بہت شوق ہے بنگلوں میں جانے کا؟ ہاں، بالے نے اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے کہا. اماں نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر بولی، اچھا کل سے تو میرے ساتھ چلنا. ایک بیگم صاحبہ بہت دنوں سے بول رہی ہیں مجھ سے کہ انہیں چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ایک لڑکا چاہیے. تو وہاں سارا دن رہا کرنا، صاحب لوگوں کا کھانا کھایا کرنا، پھر شام کو میں تجھے اپنے ساتھ لے آیا کروں گی. سچ اماں؟ بالے نے بے یقینی سے اماں کو دیکھا. تو مجھے بنگلے میں لے جائے گی اپنے ساتھ؟ ہاں، اماں نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا. اب جا کھانا کھا کر سو جا، اب کل سویرے اٹھنا بھی تو ہے. کچھ دیر پہلے کا روتا ہوا بالا یوں خوشی خوشی اٹھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. اس کو مطمئن دیکھ کر بظاہر اس کی ماں بھی پرسکون تھی، لیکن اندر ہی اندر جیسے اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا. اس نے کب چاہا تھا کہ اس کا بچہ اس طرح کام کرے؟ وہ چاہتی تو اب سے بہت پہلے اسے کام پر لگا سکتی تھی. روز ہی کسی نہ کسی گھر میں اس سے اوپر کا کام کرنے کے لیے لڑکے کا پتہ کرنے کو کہا جاتا. اب کچھ دنوں سے بیگم شجاعت ہی اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، مگر اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا. لیکن اب اگر اسی طرح اس کا بیٹا خوش رہ سکتا تھا تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ بالے کو رات بھر خوشی کے مارے ٹھیک سے نیند بھی نہیں آئی. ساری رات وہ جیسے پریوں کی نگری کی سیر کرتا رہا. بڑا سا بنگلہ، خوبصورت سالن، حسین فرنیچر سے سجے ہوئے بڑے بڑے کمرے
اور یہاں سے وہاں تک پھیلے ہوئے کچن میں پکتے ہوئے مزیدار کھانے۔ بڑے بڑے گھروں کے بارے میں اس نے جو کچھ سن رکھا تھا جیسے تصورات کے پردے پر دیکھ لیا۔ صبح جب اس کی ماں اسے اٹھانے کے لیے آئی تو وہ پہلے ہی جاگا ہوا تھا۔ نہا دھو کر اس نے اپنے سب سے غنیمت کپڑے پہن لیے تھے کہ بقول اماں بیگم صاحبہ صاف ستھرے نوکر رکھتی ہیں۔ رات کی باسی روٹی چائے کے ساتھ جلدی جلدی نگلتے ہوئے اس نے کئی بار پھندا لگایا۔ آخر خدا خدا کر کے وہ وقت آیا جب ابا کو خدا حافظ کہہ کر وہ اماں کے پیچھے پیچھے گھر سے نکل آیا۔ کئی سڑکیں اور گلیاں پار کر کے آخر کار اماں ایک چوڑی سی گلی میں داخل ہوئی۔ بالے نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ محل جو وہ خواب میں دیکھتا رہا تھا، کیا یہی تھے؟ پھر اس نے خود ہی اپنا سر جھٹک کر سوچا، نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور اماں یہاں سے بھی آگے بڑھ جائے گی۔ مگر اسے حیرت ہوئی جب اماں نے ایک کالے رنگ کے گیٹ کے سامنے پہنچ کر گھنٹی بجائی۔ بالے نے غور سے گیٹ کا جائزہ لیا۔ لگتا تھا کہ عرصے سے غریب کو رنگ و روغن نصیب نہیں ہوا تھا۔ کئی مقامات پر لوہا جھڑ کر زنگ لگا ہوا تھا۔ اماں، اس نے اماں کا ہاتھ ہلایا، کیا تمہاری بیگم صاحبہ یہیں رہتی ہیں؟ ہاں، اماں نے مختصر سا جواب دے کر پھر گھنٹی بجائی۔ کیا اسی مکان میں؟ اس نے پھر کہا۔ ہاں ہاں، اماں نے جواب دیا۔ کیا وہ بنگلے میں نہیں رہتی؟ بالے تجھے ہوا کیا ہے؟ یہ بنگلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اب اماں نے اسے جھڑک کر کہا اور ہاتھ چھڑا کر اس مرتبہ زور زور سے گیٹ کی کنڈی بجا ڈالی۔ ہیں؟ بالا سخت حیرت زدہ تھا۔ یہ بنگلہ ہے؟ اجاڑ سی مختصر عمارت، سیدھی سیدھی دیواروں پر چھت کھڑی ہوئی، گرل لگی ہوئی چوکور چوکور کھڑکیاں۔ اسے بڑی مایوسی ہوئی۔ پھر اندر سے کسی نے گیٹ کی کنڈی کھولی اور ایک آدمی نے باہر جھانکا۔ او ہو ماسی، آج تو بڑی جلدی آ گئی، کیا بات ہے؟ روز تو بڑی راہ دکھواتی ہو۔ بالے نے اپنی اماں کے پیچھے سے سر نکال کر اس باتونی آدمی کو دیکھا۔ وہ جواں سال تھا اور اس کے ہاتھ میں پیاز اور چھری تھی اور کندھے پر پڑی جھاڑن سے وہ اپنی گیلی آنکھیں صاف کرتا جا رہا تھا۔ اماں نے اس کے مذاق کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ابھی میں یہاں کام کرنے نہیں آئی ہوں، اس کو چھوڑنے آئی ہوں۔ بیگم صاحبہ کو بتا دینا کہ اوپر کے کام کے لیے آیا ہے، میرا اپنا بیٹا ہے۔ اماں نے یہ کہتے ہوئے بالے کو کندھوں سے پکڑ کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور کہہ دینا کہ میں پھر آ کے بات کروں گی، اس وقت جلدی ہے۔ پھر اماں نے بالے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے گیٹ کے اندر کر دیا۔ جا بیٹا، اس کے ساتھ اندر چلا جا، میں بھی آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ اچھا بھائی میرو، اسے سنبھال، میں چلی۔ یہ کہہ کر اماں سر پر چادر سنبھالتی بھی وہاں سے چل دی۔ آجا بھائی، اندر آجا۔ میرو نے گیٹ بند کیا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے چلنے لگا۔ تھوڑی دور چل کر وہ دونوں ایک بڑا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ یہ ٹی وی لاؤنج تھا۔ بالے نے بڑی پرتجسس نظر چاروں طرف ڈالی۔ دنیا زمانے کی چیزیں اس چھوٹے سے کمرے میں اس طرح دھری ہوئی تھیں کہ بمشکل چلنے پھرنے کی جگہ باقی تھی۔ ایک کونے میں فریج، اس کے ساتھ ٹی وی اور دوسری دیوار کے ساتھ لگی ہوئی کھانے کی میز اور کرسیاں۔ ٹی وی چل رہا تھا اور اس پر کوئی تیز سا گانا آ رہا تھا۔ بالے کو گھر میں پہلی چیز ایسی نظر آئی جس سے اس کی مایوسی میں کچھ کمی ہوئی۔ وہ مارے اشتیاق کے ٹی وی کے سامنے ہی زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی نظریں اس پر جما دیں۔ ارے یار، تو وہیں ٹک گیا، ادھر آجا بھائی۔ باورچی خانے میں سے آتی میرو کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اپنی نظریں بمشکل ٹی وی سے ہٹا کر وہ اس طرف چل دیا۔ آ بھائی، ادھر بیٹھ جا۔ میرو نے کونے میں رکھے ہوئے اسٹول کی طرف اسے بلایا۔ بیگم صاحبہ آج ہے نہیں اس وقت، بجلی کا بل جمع کروانے گئی ہیں، آخری تاریخ ہے نا آج اس کی، لمبی لائن لگی ہوگی۔ میرو نے دیگچی میں چمچہ چلاتے ہوئے اسے ابھی تک کھڑے دیکھا تو بولا، بیٹھ جا بھائی بیٹھ جا، آج تو پہلا دن ہے، تجھے کام سیکھنا ہی ہے آج، ہے بھائی؟ بالے نے آہستہ سے اسٹول کے کونے پر ٹک کر کہا، باہر کوئی ہے نہیں تو ٹی وی کیوں چل رہا ہے؟ میرو نے اس کی شکل غور سے دیکھی اور پھر زور سے ہنس دیا۔ واہ بھائی، دماغ تو خوب چلتا ہے تیرا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ گانا وانا چلتا رہے نا تو کام بھی ذرا فٹافٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی گھر میں کوئی ہے نہیں تو میں نے لگا لیا تھا ٹی وی، ورنہ بیگم صاحبہ تو چیل کی طرح منڈلاتی رہتی ہیں آس پاس۔ ٹی وی کیوں چل رہا ہے؟ یہ بلب کیوں جل رہا ہے؟ اس چولہے کو خالی کیوں جلا رہے ہو؟ ایک نمبر کی کنجوس ہیں، اس پر بھی بھیا بجلی اور گیس کا بل ہمیشہ آخری تاریخوں ہی میں جمع کرنے کی نوبت آتی ہے۔ کیوں؟ بالے کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ ابے یار، زیادہ باتیں نہ بنا، لے یہ آلو چھیل دے ذرا بیٹھے بیٹھے۔
اور اس نے ایک بڑی سی تھالی میں رکھے ابلے ہوئے آلو اس کے سامنے رکھ دیے۔ اور دیکھ بھائی، کوئی چھلکا لگا نہ رہ جائے، نہیں تو وہ چھوٹے صاحب ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، بڑے نخرے ہیں لاٹ صاحب کے۔ گیٹ کی بیل سن کر جاتے جاتے اس نے تاکید کی، تو آلو چھیل، میں گیٹ دیکھ کر آتا ہوں، نہ جانے کون اتنی دیر سے ٹنٹنا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تقریباً بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ بالے نے آلو چھیلتے چھیلتے ایک نظر چھوٹے سے کچن پر ڈالی۔ بنگلے کا کچن بھی ویسا ہی تھا جیسے باقی بنگلہ۔ اس نے بے دلی سے اپنی نظریں پھر آلوؤں پر جما دیں۔ اتنے میں میرو ہاتھ میں سبزی کی تھیلی لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔ میں تو عاجز آ گیا ہوں اس روز روز کی جھک جھک اور بک بک سے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آج سبزی والے سے، کل دکان والوں سے، کیا مصیبت ہے یار۔ میرو کا بگڑا موڈ دیکھ کر بالے نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا ہوا جی؟ ابے یار، ہونا کیا ہے، وہی جو روز ہوتا ہے، گھر کا خرچہ ان کا اور جھک جھک ہماری۔ دکان والوں سے تو ادھار چلتا ہی ہے مہینوں، عام بات ہے، مگر آج کل سبزی والا بھی لائن میں ہے۔ وہ غریب آدمی ہے، روز اپنے پیسے مانگتا ہے، آج بھی مشکل سے سبزی دی ہے اس نے۔ بالے نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ادھار اور بنگلے کا کوئی تعلق اس کا معصوم ذہن قائم نہ کر سکا۔ یہ تو ان لوگوں کا کام تھا۔ مگر ادھار آتا کیوں ہے؟ اس نے پوچھا۔ ارے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو دنیا کو دکھانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ نوکر بھی رکھیں گے، گاڑی بھی ہوگی، بڑے گھروں کے خرچے بھی ہوں گے، مگر پاس پلے اتنا کچھ ہوتا نہیں، اس لیے ادھار آتا ہے۔ بالی کی سمجھ میں آیا تو نہیں کہ یہ صاحب جیسے لوگ کون ہوتے ہیں، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ میرو نے پھر کہا، اب یہی دیکھ لو، ایک نوکر پہ یہ حال ہے کہ مجھے اکثر 2 مہینے تنخواہ کی شکل نظر نہیں آتی، اور اب تمہیں بھی بلا لیا ہے، اس لیے کہ اب چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ایک نوکر رکھنے کا بڑا رواج ہو گیا ہے، سب رکھتے ہیں تو یہ بھی رکھیں گے۔ گیٹ کی بیل پھر بجی تو وہ جھاڑن سے ہاتھ صاف کرتے کرتے کچن سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس آ کر بولا، لے بھائی، تیری اماں آ گئی ہے کام پر۔ اچھا، کہاں ہے؟ بالے نے اسٹول سے اٹھتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ وہ پیچھے نلکے پر کپڑے دھو رہی ہے، بہت کام ہے نا آج اس کو، کل چھٹی تھی نا، کہہ رہی ہے تجھے یہیں رکھوں اور کھانا کھلا دوں۔ اچھا۔ بالا پھر سے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ بھوک لگی ہے تجھے؟ بیرو نے پوچھا۔ ہاں، بالے کو واقعی شدید بھوک لگ رہی تھی۔ صبح کی چائے اور روٹی کب کی ہضم ہو چکی تھی۔ مزیدار کھانے کے تصور سے ہی اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آپ تو جی کڑھائیاں شڑائیاں پکاتے ہوں گے روز ہی، بالے نے شرماتے ہوئے کہا۔ کیا پکاتے ہوں گے؟ میرو کا منہ کھل گیا۔ وہ جی، وہی جو چکن کڑھائی اور مٹن کڑھائی ہوتی ہے نا۔ بالے کا سارا زور چکن اور مٹن پر تھا۔ ہاں جی، ضرور ضرور، پر تم یہ قصے سن کر کہاں سے آئے ہو؟ میرو کا موڈ پھر سے خوشگوار ہو چلا تھا۔ یہ جو ایویں صاحب لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، دعوتیں، آج اس کی دعوت، کل اس کی دعوت، اور جب ایک بڑی دعوت ہو جاتی ہے تو پھر ان کا وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں، بجٹ۔ میرو نے منہ بنا کر کہا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ہفتے مہینے میں 2-4 بار ہی گوشت اور مرغی پکتی ہے، باقی دن دال اور سبزی پر گزارا ہوتا ہے۔ او جی، کس پر؟ اب کے منہ کھلنے کی باری بالے کی تھی۔ او جی سرکار، دال سبزی پر۔ میرو نے اس کی نقل اتارتے ہوئے بڑے تمسخرانہ لہجے میں کہا، پھر بولا، کھانا نکال دوں تجھے؟ ابھی بالا جواب نہیں دے پایا تھا کہ باہر سے کسی نے زور سے میرو کو آواز دی۔ میرو، کدھر ہو یار تم؟ لو جی، آ گئے چھوٹے صاحب، اب آئی شامت، میرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ایک 18-20 سال کے نوجوان کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر بالا جلدی سے اسٹول پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کون ہے بھائی؟ نوجوان نے پوچھا۔ یہ جی اپنی ماسی کا بیٹا ہے۔ اچھا اچھا۔ نوجوان نے زیادہ توجہ نہ دیتے ہوئے میرو سے کہا، مجھے کھانا نکال دو جلدی سے، بھوک کے مارے برا حال ہے میرا۔ ویسے بائی دے وے، پکایا کیا ہے تم نے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے دیگچے کا ڈھکن اٹھایا۔ اس نے بیزار سی شکل بنا کر میرو کی طرف دیکھا۔ یار، کوئی ڈھنگ کی چیز بھی پکا لیا کرو کبھی، یہ کیا پکا لیتے ہو روز؟ او جی، آلو کے کباب بھی ہیں جی ساتھ میں، میرو نے جلدی سے کہا۔ یار، کباب بھی کبھی آلوؤں کے ہوتے ہیں، کیوں بے عزتی کرتے ہو کبابوں کی؟ نوجوان کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ او جی بیگم صاحبہ، میرو غریب نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، لیکن نوجوان نے بات کاٹ دی تھی۔ اچھا اچھا، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں سونے، مجھے مت اٹھانا۔
کھانا نہیں کھائیں گے آپ؟ میرو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں کھانا ہے مجھے کھانا، یہ کہتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کچن سے باہر نکل گیا۔ بالا اپنی پوری آنکھیں پھاڑے یہ جانا پہچانا منظر دیکھ رہا تھا۔ صاحب لوگوں کو اپنے گھر میں پکی کوئی چیز پسند نہ آئے، یہ تو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ جناب عالی، آپ نے بھی کھانا کھانا ہے یا نہیں؟ میرو کی آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا اور آہستہ سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میرو نے ایک پلیٹ میں کھانا نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اور خود کچن سے باہر نکل گیا۔ بالی کی نظر روٹی اور آلو کے کباب کے ساتھ ہوتی ہوئی جب تیسری چیز پر پڑی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ کچن میں پھیلی ہوئی وہ مانوس سی خوشبو جو بار بار اس کی ناک سے ٹکراتی تھی اور جسے وہ اپنا واہمہ سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا، دراصل کیا تھی۔ اس نے آہستگی سے پلیٹ اپنی طرف کھسکائی اور مرے ہوئے دل سے چھوٹے چھوٹے لقمے حلق سے نیچے اتارنے لگا، مگر اس کی بھوک مر چکی تھی، اس لیے اس نے تھوڑا سا کھا کر ہی ہاتھ کھینچ لیا۔ اپنی پلیٹ ابھی وہ سنک میں رکھ کر مڑا ہی تھا کہ اس کی ماں نے کچن میں جھانکا۔ بالے، آ بیٹا، تجھے بیگم صاحبہ سے ملوا دوں، وہ آ گئی ہیں، پھر گھر چلیں گے۔ اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہا مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ اماں نے پھر کہا، چل بھی، کچھ نہیں کہیں گی وہ تجھے۔ میں نے نہیں ملنا ان سے۔ نہ کیوں پر؟ صرف چل کر ان کو سلام کر لے، پھر گھر تو نے دیکھ ہی لیا ہے، کل سے خود ہی آ جایا کرنا۔ بالے نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہیں کھڑے کھڑے بولا، میں نے نہیں آنا یہاں۔ نہیں آنا؟ اماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کسی نے کچھ کہا تجھ سے؟ لڑائی ہو گئی کسی سے؟ یہ بات نہیں، بس میں نے نہیں آنا۔ اب کے اماں نے اس کا بازو پکڑ کر زور زور سے ہلایا اور جھنجھلاتے ہوئے بولی، پھر وہی نہیں آنا نہیں آنا، کیوں نہیں آنا؟ بالے نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، وہ یہاں کیوں نہیں آنا چاہ رہا تھا؟ ان گنت باتیں اس کے چھوٹے سے ذہن میں آئیں، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ اس نے ایک نظر اماں کو دیکھا اور پھر سر جھکا کر منمناتی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا، اماں ادھر بھی، چنے کی دال پکتی ہے۔